السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه الإمام مسلم۔ محترم علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، خواتین ملت اسلامیہ، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے شکر اور احسان کے بعد کائنات کے آخری اور انتم نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ آج کا جو موضوع خطاب ہے، رزق حرام ایک لعنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور ان کی روزی کا اللہ رب العالمین نے انتظام فرمایا، اور اس طرح سے اپنی عبادت کا مطالبہ کرتے ہوئے، اپنی بندگی کا مطالبہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے سامنے دو راستے خیر کی شکل میں اور شر کی شکل میں، بھلائی اور برائی کی شکل میں، نیکی اور اطاعت کی شکل میں، معصیت اور گناہ کی شکل میں بیان فرمائے، اور ان دونوں راستوں میں سے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے، دنیا کے تمام انسانوں سے خیر کے راستوں کو اختیار کرنے کا اور اس پر چلنے کا مطالبہ کیا، اور انہیں جنت میں اپنی نعمتوں سے سرفراز کرنے کا وعدہ فرمایا، اور اس راستے سے منع فرمایا جو راستہ برائی کی طرف، معصیت اور گناہ کی طرف، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی طرف ہمیں اور آپ کو لے جاتا ہے، اور ایسا کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جہنم میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا۔ خیر اور شر کا یہ راستہ، بھلائی اور گناہ کی یہ آماج گاہ جو ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے دنیا کے اندر موجود ہے، سماج اور معاشرے کے اندر ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ خیر کے راستے پر قائم اور دائم ہیں، اور انہی کے پہلو بپہلو کچھ لوگ ایسے بھی سماج اور معاشرے میں ہیں جو خیر کے راستے کو چھوڑ کر برائی اور گناہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے اور انہی لوگوں تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا، جہاں نبیوں نے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہمیں اور آپ کو
خیر کا راستہ دکھلایا، وہیں برائی کے راستے سے ہمیں اور آپ کو آگاہ فرمایا۔ اسی طرح سے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو روزیاں عطا کی ہیں، اور روزی کے تعلق سے جس طرح سے جد و جہد کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم عطا فرمایا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے خیر کا یعنی رزق حلال کا ایک عظیم الشان پہلو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے راستے بیان کیے، اور اس کے بالمقابل گناہ اور برائی کی شکل میں رزق حرام کے ان راستوں کو بھی اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا، ان کے راستوں اور طریقوں کو بھی ہمارے اور آپ کے سامنے کھول کر کے بیان فرمایا، جو نہ صرف یہ کہ ہماری اور آپ کی عبادت، ہماری اور آپ کی بندگی، بلکہ دنیا کے بعد آخرت میں اللہ رب العالمین کے ہاں ناکامی اور نامرادی کا سبب بننے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو روزی کمانے کا اور حصول رزق کا، کسب معاش کا حکم عطا فرمایا ہے۔ ایک انسان کو اپنے دنیا کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کو اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق ادا کرنے کے لیے سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خاندان اور کنبے کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق سہارا دینے کے لیے حصول رزق کا حکم عطا فرمایا ہے۔ جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، آبادیاں بستی ہیں، اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، اور میری عبادت اور میری بندگی سے فارغ ہونے کے بعد میری روئے زمین کے اندر پھیل جائیں اور میری پیدا کی ہوئی روزیوں کو تلاش کریں۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری کر لی جائے، اللہ کی عبادت سے فراغت حاصل ہو جائے، تو اللہ کی وسیع و عریض کائنات میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ گویا کہ معاشی زندگی کی خوشحالی کے لیے ایک مومن کا جد و جہد کرنا اور ایک مومن کا حصول رزق کے لیے تگ و دو کرنا، اس کے سلسلے میں اپنی محنتیں، اپنی توانائیاں، اپنا دماغ، اپنا وقت لگانا، یہ اللہ رب العالمین کا وہ حکم ہے جو عبادت کے ساتھ ساتھ ہم پر اور آپ پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک حدیث کے اندر یہاں تک بیان فرمایا کہ معاشی جد و جہد اور حصول رزق کے لیے انسان کا دنیا کی زندگی میں محنت کرنا، یہ جہاد جیسے عظیم الشان عبادت کے برابر درجہ رکھتی ہے۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کا گزر ہوا۔ فرا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلدہ و نشاتہ، تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے معاشی جد و جہد کے طور پر، حصول رزق کے طور پر ان کی محنت اور ان کی مشقت کو دیکھا کہ وہ پسینے میں شرابور ہیں، روزی کو حاصل کرنے کے لیے حد درجہ محنت میں تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ نے انہیں دیکھ کر کہا کہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کہ اگر اس آدمی کی محنت روزی کے حصول کے بجائے، روزی میں جد و جہد کے بجائے اللہ رب العالمین کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہوتی، اسلام میں جہاد کے لیے ہوتی،
تو کیا ہی بلند مقام اس آدمی کو حاصل ہوتا. یہ کس طرح سے پسینے میں شرابور ہے. اگر یہی محنت اور اسی طرح کی محنت اور جد و جہد جس طرح کی روزی کے حصول کے لیے کر رہا ہے اگر اللہ کے دین کے لیے کرتا, مسلمانوں کے کلمے کی سربلندی کے لیے کرتا, ان کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے کرتا تو بہت ہی اچھا ہوتا. یہ آواز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے ٹکرائی. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو روکا, کہا سنو, ان کان یسعی علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ. سن لو, اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے اس طرح کی جد و جہد اور محنت کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے, یہ بھی جہاد کا کام ہے. وَإِن كَانَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور اگر اپنے ماں اور باپ کی پرورش اور پرداخت کے لیے اس طرح سے دنیا کی زندگی میں حصول رزق کی خاطر محنت کر رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہے. وَإِن كَانَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهَا مِنْهُ. اور اگر اپنی ذات کے لیے, اپنے نفس کے لیے محنت کر رہا ہے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, بھیک نہ مانگنا پڑے, کسی کا محتاج دنیا کے اندر نہ بننا پڑے, فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے, یہ بھی جہاد کا کام ہے. وَإِن كَانَ يَسْعَىٰ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ. اور اگر یہ محنت اور یہ جد و جہد دنیا میں فخر و مباحات کے لیے ہے, لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہے, دنیا کی زندگی میں مسابقتی دوڑ میں دولت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے ہے, تو یہ شیطان کا راستہ ہے جو حرص و ہوس کے واسطے سے انسان کی زندگیوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے. امام طبرانی رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر روایت کیا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ معاشی زندگی کی مضبوطی کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے ایک مسلمان کا جد و جہد کرنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مطلوب ہے, اور جہاد کے برابر یہ عمل ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی رضامندی اور ثواب تک پہنچاتا ہے. نیک نیتی سے اگر انسان حصول رزق میں لگا ہوا ہے تو گویا کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے مقام اور درجے میں اس دنیا کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے دوسری بات, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو روزی کے حصول میں محنت کرنے کا, تگ و دو کرنے کا حکم عطا فرمایا, اور اس کے مقابلے میں سماج اور معاشرے میں لوگوں کے سامنے اپنی مجبوریوں کی بنیاد پر ہاتھ پھیلانے سے بھی منع فرمایا. ایک مسلمان کو اس بات کی تعلیم دی کہ مسلمان اپنے عزت نفس کا خیال رکھے, انسانی سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے وہ اپنے سماجی عزت کا اور سماجی اسٹیٹس کا خیال رکھے. ہاں, کہیں انسان کی زندگی میں کوئی مجبوری ایسی آ جاتی ہے تو انسانی سماج میں رہتے ہوئے معاشرے کے درد مند افراد کو اس بات کو اللہ رب العالمین نے کرنے کے لیے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے آدمی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, اس کا سپورٹ کریں. لیکن آدمی محنت نہ کرے, مشقت نہ کرے, بیکاری کے ساتھ بیٹھا رہے اور ضرورت پڑے تو لوگوں کے دروازے پر چکر لگا کر کے بھیک مانگے, اس سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لأن یاخذ احدکم حبلہ فیحتطب علی ظہرہ خیر لہ من ان یاتی رجلا فیسألہ اعطاہ او یمنعہ. کہا کہ یہ بات کہ ایک آدمی اپنی رسی کو لے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا بوجھ کاٹ کر لا دے اور اسے لا کر کے بازار میں بیچے اور اس سے اپنی روزی کا انتظام کرے, خیرن, یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر کام ہے, اس بات کے مقابلے میں کہ ان یاتی رجلا کی کسی آدمی کے پاس آئے فیسألہ اور اس کے سامنے دستے سوال پھیلا دے, آتا ہو سکتا ہے وہ آدمی اسے چند سکے دے دے, او یمنعہ یا اسے منع کر دے. سماج و معاشرے کے اندر انسان کو اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا بھی ضروری ہے, اور معیشت کے حوالے سے, اس کے استحکام کے حوالے سے
اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ بھی بنانا ہے، اور گداگری اور سوال کے پیشے سے بھی ہمیں اور آپ کو اپنے سماج اور معاشرے کو روکنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کرنٹ پوزیشن میں موجودہ معاشرے میں ہماری اور آپ کی سماج کا، مسلم سوسائٹی کا، جہاں سماج و معاشرے کے اندر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرتیں اور قدورتیں آپس میں باہمی رقابتوں کی وجہ سے، مسلکی جھگڑوں کی وجہ سے اور ہماری اور آپ کی انانیت کی وجہ سے پیدا کر دی گئی ہیں، بیدار کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کی دوسری قومیں بھی ہیں، ہمارے اور آپ کے اسی ملک کے اندر سکھ برادریاں بھی پائی جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی سکھ انسان کو جو ہمارے اور آپ کے درمیان بھیک مانگتا ہو؟ یونٹی ہے، اتحاد ہے، سماج و معاشرے کے اندر ایک سسٹم ہے۔ 10 آدمی مل کر کے ایک آدمی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنے برادری کے نام کو خراب کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر کوئی جرات اور جسارت اپنے ذہن و دماغ کے اندر پیدا کرنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ہماری برادری کے نام پر لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا ہے تو وہ پوری برادری کی ذلت و رسوائی ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر کیا اس طرح کا کوئی نظام؟ اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ نظام دیا تھا، ہم نے اسے اختیار نہیں کیا۔ ہم نے سماج و معاشرے کے اندر نفرتوں کی دیواروں کو اتنی زیادہ کھڑی کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کروڑ پتی انسان کا بھائی بھی، اس کا باپ بھی روڈ پر چلتے ہوئے ہماری اور آپ کے نگاہوں کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ یہ ہماری اور آپ کی حالت، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح سے تیسری بات کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو روزی حاصل کرنے کے ان ذرائع اور ان سورسز کے بارے میں، ان وسائل کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے جہاں سے ہمیں اور آپ کو روزی مل سکتی ہے اور ہمارے اور آپ کی معیشت کو استحکام حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے آخرت سے جوڑتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو روزی رساں سمجھتا ہے، جب وہ قیامت کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچایا جائے گا اور محاسبے کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 40 وفی روایت عن 5، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب بندے کو کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت تک اس کے قدم ہل نہیں سکتے ہیں جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں، یا ایک روایت کے مطابق 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے لے۔ ان عمرہ فیما افنیٰ، اس کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس عمر کو اس نے کہاں لگایا، پوری زندگی کا حساب و کتاب۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کے بارے میں خاص طور پر کہ جوانی کو کہاں بتایا۔ وعن مالہ، اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، انکم سورسز کیا، انکمنگ کا راستہ کیا ہے مال کے۔ وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا، آؤٹ گوئنگ کیا ہے، دولت آنے کے بعد کہاں جا رہی ہے۔ یہ بنیادی پوائنٹ جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اور چوتھی بات وعن علمہ فیما عمل بہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس پر کتنا عمل کیا۔ جتنا علم انسان کو حاصل ہے اور علم کے جس مقدار اور جس معیار پر انسان دنیا کے اندر قائم اور دائم ہے، اس کے اعتبار سے ہر انسان سے سوال کیا جائے گا۔ اور 5ویں چیز کے بارے میں ایک روایت کے اندر ذکر ہے، وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور انسان کی باڈی، انسان کے بدن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے دنیا کے اندر انسان نے کہاں کہاں لگایا، کون کون سے کام کے لیے لگائے، ساری چیز اللہ کے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو خاص طور پر اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن مصادر رزق کے بارے میں، آمدنی کے وسائل کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اور مصارف رزق کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ گویا کہ ایک آدمی یا ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ روزی کے حصول سے پہلے حلال اور حرام کی تمیز کرنا سیکھے۔ آمدنی کہاں سے حاصل کرنا ہے، روزی کہاں سے حاصل کرنا ہے، اپنے معیشت کو کن کن ذرائع سے مضبوط کرنا ہے، اسلام نے کون سا طریقہ سکھایا۔ اب اگر آدمی نے بہت ہی محنت کے ساتھ، بہت ہی احتیاط کے ساتھ
روزی کو حاصل کرنے کے لیے حلال ذرائع کو مقرر کیا اور آمدنی اور انکم نفع کی شکل میں اسے حاصل ہونے لگا۔ تو دوسری ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ایک مومن کو دی ہے کہ وہ فیما انفقہ، یہ پیسے جو ہمارے اور آپ کے پاس اللہ رب العالمین کی روزی کی شکل میں آ رہے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ مسلم معاشرے میں ہماری اور آپ کی زندگی میں معیشت کے اعتبار سے دو اہم سوال اور بنیادی پوائنٹ ہیں، من این اکتسبہ، کہ ہم کہاں سے کما رہے ہیں، وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے رزق حلال عطا کیا ہے، لیکن جب ان کے اخراجات پر غور کیا جائے، مصارف رزق پر غور کیا جائے، آؤٹ گوئنگ پر غور کیا جائے، پیسے کہاں خرچ کیے جا رہے ہیں غور کیا جائے، تو ان کی زندگی کی کمائی کا، گاڑھی کمائی کی دولت کا بہت بڑا حصہ ناجائز راستوں میں صرف ہو رہا ہے، ناجائز راستوں میں صرف ہو رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو انکمنگ صحیح ہے نہ آؤٹ گوئنگ صحیح ہے، حرام سے مال ان کی زندگی کے اندر آ رہا ہے اور حرام راستے میں جا رہا ہے، حرام سے آیا اور حرام کے اندر چلا گیا۔ دونوں چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور مسند احمد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک بار میرے پاس آئے اور میرے دل کے اندر آپ نے یہ بات ڈالی اور یہ کہا کہ ان احد منکم لن یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقہ، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا یہاں تک کہ اپنی پوری روزی حاصل کر لے۔ اللہ نے جو روزی مقدر کی ہے، پوری روزی کو حاصل کرنے اور پانے کے بعد ہی اس کی موت آئے گی۔ روزی بھی مقدر ہے، موت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر ہے۔ موت کے آنے سے پہلے جو روزی مقدر ہے وہ ہر انسان تک پہنچنی ہے، یا ہر انسان کو اس روزی تک پہنچنا ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی ہیلا لگا دے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دے گا، انسان کی جہاں روزی ہے آپ پہنچ جائے گا۔ اب کہاں تھے؟ 1415 کلومیٹر دور یو پی کے اندر اور ساؤتھ انڈیا کے اندر، ہندوستان کے دیگر علاقوں کے اندر آپ کی روزی بمبئی مہاراشٹر کی سرزمین میں، دیگا تھانے کے اندر، نیو بامبے پنویل واشی کے اندر موجود تھی۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو بہانہ بنا دیا، کوئی ہیلا لگا دیا، آپ بمبئی چلے آئے، آپ روزی کما رہے، یہ آپ کی روزی ہے جو اللہ رب العالمین نے مقدر کی ہے۔ جس دن آپ کے اس مقدر کیے ہوئے روزی کا دروازہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بند ہوگا یا اللہ رب العالمین اس میں پھیر بدل کرے گا، تو انسان اپنے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں سماج و معاشرے کے اندر جو اپنی پوری دولت پراپرٹی بیچ کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، یہ اللہ کے مقدرات میں سے ہے۔ اللہ نے اس کی روزی کی زندگی اور اس کے میعاد کو اس جگہ پر مکمل کر دیا ہے، اب اس کی روزی آئندہ کے لیے دوسری جگہ پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اسے جانا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور روزی کو حاصل کرنے میں خوبی، اچھا راستہ اختیار کرو۔ اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَبْطَأَ أَحَدٌ مِّنكُمْ رِزْقَهُ فَلَا يَطْلُبْهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اگر تمہاری زندگی میں کسی آدمی کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے روزی کا دروازہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے، روزی ملنے میں کچھ تاخیر ہو جائے، تو تم جلدی نہ کرو۔ فَلَا يَطْلُبْهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اسے اللہ کی نافرمانی سے، حرام راستے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ فَضْلُهُ بِمَعْصِيَتِهِ، اس لیے کہ یہ روزی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کو معصیت اور حرام طریقوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے کہا لا ینال الا بطاعتہ، یہ اللہ کی روزی اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ کی اطاعت اور نیکی، خیر اور بھلائی کے راستے سے، حلال راستے سے تلاش کرنا چاہیے۔ تو ان تمام حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رزق حلال کے حصول کا اور اس کے لیے جد و جہد کا حکم عطا فرمایا۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہماری عبادت سے جوڑا، کہا کہ ایک مومن بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کا دار و مدار اور اس کی قبولیت کا دار و مدار اس کی روزی پر رکھ دیا گیا ہے۔ اگر روزی حلال ہے، کھانا حلال ہے،
آمدنی حلال ہے، انکم سورسز حلال ہیں، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی عبادت اور اس کی دعا قابل قبول ہے۔ اور اگر روزی حرام ہے، اس کی بنیاد حرام ہے، راستے اس کے حرام ہیں، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی عبادت کو، اس کی دعا کو معلق کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاکیزہ ہے اور وہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور اللہ نے نبیوں کو بھی پاک روزی کے حصول کا حکم عطا فرمایا ہے اور پوری دنیا انسانیت کو رزق حلال کو حاصل کرنے اور کھانے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد بیان فرمایا اللہ کے نبی نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ثم ذکر الرجل، اللہ کے نبی نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، یطیل السفر، وہ ایک دور دراز سفر میں جاتا ہے، اشعث اکبر، اس کے بال پراگندہ ہیں، سفر کے تمام آثار اس کے بدن پر اور اس کے جسم پر نمایاں ہیں، راستے میں کسی پریشانی میں گرفتار ہونے کے بعد یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا، اللہ سے دعا کرتا، یا ربی یا ربی، کیا ہے میرے رب، کوئی شرک نہیں ہے، اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرتا ہے، پوری توحید اور اللہ رب العالمین پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہوئے دعا کی قبولیت کے تمام اوصاف کو پانے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ مطعمہ حرام، حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، وہ ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے، وہ مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وغذی بالحرام، اور حرام کے ذریعے سے اس نے غذا پائی ہے، پرورش اور پرداخت پائی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے آدمی کی دعا کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ قبولیت کے سارے اسباب موجود ہیں، حالت سفر میں ہے، مسافر کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اللہ کا ڈائریکٹ واسطہ لے کر کے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑ کر کے یا ربی کہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اور فریاد کرتا ہے، لیکن خالق اور مخلوق کے درمیان دعا کی قبولیت میں جو چیز رکاوٹ بن جاتی ہے وہ رزق حرام ہے۔ ایک بہت بڑی لعنت ہے جو ہماری عبادتوں کو متاثر کرتی ہے، ہماری دعاؤں کو متاثر کرتی ہے اور ہمارے نیکیوں کو اور خیر کے کاموں کو، بھلائی کے راستوں کو متاثر کر دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ حدیث مبارک ہمیں اور آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ دعا یہ عبادت کی جان اور عبادت کی روح ہے۔ اگر دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے دعا کے ساتھ ساتھ دیگر عبادتیں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ جب عبادت کے بیس کو، عبادت کی روح کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ٹھکرا دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے ماتحت جو عبادتیں ہیں اس کا کیا حال ہوگا، ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے اب دیکھیں کہ کسب معاش کے سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جہاں بہت سارے طریقے بتائے ہیں، وہاں ایک بہت ہی اہم اور بنیادی پوائنٹ کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جب روزی کے حصول کے لیے نکلے تو وہ اپنی زندگی کے اندر اس بات کا تعین کرے کہ وہ راستے، وہ طریقے جو سماج اور معاشرے کے اندر رائج ہیں اور جس کے ذریعے سے لوگ روزیوں کے حصول میں جد و جہد کر رہے ہیں، کیا وہ طریقے اللہ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق صحیح ہیں یا صحیح نہیں؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ روزی کے حصول کے تعلق سے اور اس میدان میں نکلنے کے وقت ایک مسلمان کو اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ آیا اس کی روزی جسے وہ حاصل کرنے جا رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان بغیر تمیز کے اگر کوئی مومن روزی کے حصول کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بازار میں نکلتے تھے اور ایک ایک دکان میں جا کر کے
दुकानदार से, ताजिर से पूछते थे कि तुम कपड़ा बेच रहे हो, तुम सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहे हो, तुम गल्ला फ़रोख्त कर रहे हो, तुम गोश्त बेच रहे हो, लोगों के ज़रूरियात के सामान बेच रहे हो, इसके ख़रीदो फ़रोख्त के अहकाम और आदाब, हलाल और हराम के रास्ते जानते हो, इल्म हासिल कर लिया है? अगर वो कहता कि मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, बग़ैर इल्म के मैं मार्केट में दुकान लगाने के लिए, मंडी में गल्ला ख़रीदने के लिए आ गया हूँ, तो ऐलान करते कि ला यबी फ़ी सुक़ना इल्ला मन यफ़क़ह, कि मेरी बाज़ार के अंदर वो दुकान न लगाए जो तिजारत के अंदर हलाल और हराम के रास्ते को नहीं पहचानता है। शटर बंद। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से उसकी दुकान को बंद करवा दिया जाता था। का मोमिन हो, तुम्हारे ईमान का तकाज़ा है कि तुम्हारी रोज़ी हलाल होनी चाहिए, और रोज़ी को हासिल करने से पहले तुमने हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर मंडी के अंदर कदम रख दिया, मार्केट के अंदर कदम रख दिया। जाओ पहले इल्म हासिल करो। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारी रोज़ी हलाल तरीक़े से हमारे घरों तक पहुँचे, हराम रास्ते से हम और आप बचें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इन्नल्लाह हर्रम बैअल मैतत वल खिंज़ीर वल असनाम। सही बुखारी की एक लंबी रिवायत है, उसका एक टुकड़ा है जिससे मुहद्दिसीन व उलमा ने इस बात की दलील पकड़ी है कि एक मुसलमान को चाहिए कि अपने रोज़ी के हुसूल में नापाक और हराम चीज़ों से अपने आप को महफूज करे। अगर उस चीज़ का खाना हराम है, उस चीज़ का पहनना हराम है, उसके सिलसिले में शरई तौर पर कोई मुमानियत वारिद है, तो ये कायदा आप समझ लें कि उस चीज़ की तिजारत करना भी, उसका बेचना और ख़रीदो फ़रोख्त करना भी आपके लिए हराम है। और अगर वो नापाक और नजिस चीज़ है, खिंजीर का तज़किरा इसमें हुआ कि अल्लाह ने खिंजीर के बेचने को हराम करार दिया है। खिंजीर एक नापाक नजिसे ऐन जानवर है, तो वो तमाम चीज़ें जो नापाक और नजिस होती हैं उनकी तिजारत करना भी हमारे और आपके लिए हराम होगा। और इसी तरह से बुतों का तज़किरा किया, वल असनाम, बुतों को बेचने और फ़रोख्त करने को भी अल्लाह के नबी ने हराम करार दिया है। गोया कि वो तमाम रास्ते जो इंसान को बुत परस्ती की तरफ ले जाते हैं, अल्लाह से हटाकर गैरुल्लाह की तरफ ले जाते हैं, तिजारत के वो तमाम रूट्स जो इंसान के दिलो दिमाग में अल्लाह से अक़ीदत के बजाय गैरुल्लाह से अक़ीदत जोड़ते हैं, वो तमाम के तमाम रास्ते हराम हैं। आज देखिए कि आज हमारे समाज व माशरे के अंदर तावीज़ और गंडे की शक्ल में किस तरह से शिरकिया काम किए जा रहे हैं, जो इंसान के दिलो दिमाग में अल्लाह पर तवक्कुल को और अल्लाह पर ईमान को कमज़ोर करते हैं और उसे शिर्क की तरफ ले जाते हैं। कितने ऐसे सिफिली उलूम हैं जिनका अखबारों के अंदर प्रचार किया जाता है। बंगाली बाबा A to Z तमाम मसाइल का, तमाम समस्याओं का समाधान करने वाला, ये उस बेचारे को अपनी ज़िंदगी का पता नहीं है। बंगाल की खाड़ी से भागते हुए रोज़ी को तलाश करने के लिए बम्बई में आया है और लोगों के लिए रोज़ी रसा बन गया, लोगों को परेशानियों से नजात देने के लिए नजात दहिंदा बन गया है, तमाम मसाइल का समाधान कर रहा है। अपनी ज़िंदगी के अंदर एक लुक़मा को हासिल करने के लिए अपने उस मसले का समाधान नहीं कर सका, उसके सिलसिले में कोई रास्ता नहीं तलाश कर सका, उसे भागते हुए बम्बई आना पड़ा और तमाम लोगों के मसाइल के समाधान का ठेका लेकर के बैठा हुआ। और ये आवाम भी किस तरह से अक़ीदत के अंदर अंधी होती जा रही है, अंध विश्वास करती जा रही है इन ढोंगी बाबाओं के उन नज़रियात और उन ख़यालात और उन तराशीदा तरीक़ों पर, जिसके ज़रिए से इनके दीन को, इनके ईमान को और इनके ज़िंदगी के तमाम चीज़ों को गारत करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो हराम रास्ते से इस दुनिया के अंदर रोज़ी हासिल करते हैं। एक मिसाल मैं आपको दे दूं, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई हैं जो फ़िल्मी दुनिया के अंदर काम करते हैं, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई हैं जो अपने समाज और माशरे में फ़िल्मी थिएटरों के ज़रिए से व्यापार करते हैं। आप ये बताइए, बुत परस्ती का रास्ता नहीं है, हराम का रास्ता नहीं है, समाज व माशरे के अंदर फहाशी और बेहयाई फैलाने का रास्ता नहीं है, जिसे अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने हराम करार दिया है। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे समाज व माशरे के अंदर कितने ऐसे बेगैरत मुसलमान हैं, कितने ऐसे बेगैरत मुसलमान हैं जो इस तरह के हराम कारोबार को नऊज़ बिल्लाह
رمضان کے مہینے میں برکت سمجھ کر کے شروع کرتے. ہمارے کاندیولی کے اندر ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، اس نے تھیٹر شروع کیا. بہت زمانے پہلے کی بات ہے، تھیٹر شروع کیا اور اس تھیٹر کا ادگھاٹن رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شب قدر کی 27ویں رات میں کیا گیا. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، شرم آتی ہے، ڈوب جانا چاہیے. ایک حرام تجارت اور دوسرے اللہ رب العالمین سے جوڑ کر کے، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے مقدس مہینوں سے جوڑ کر کے اور نہ جانے کون کون سے تقدسات کا لیبل لگا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. بچوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. وہ بچے جو ہماری قوم کا مستقبل ہیں، جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے، اللہ کی توحید نہیں آتی ہے، قرآن مجید کو اپنے زبان سے ادا کرنے کی طاقت اور استطاعت ان کے اندر کوئی صلاحیت اور قدرت نہیں پائی جاتی ہے، جنہیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے، جنہیں سکھانے کی ضرورت ہے، دین سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اس کے بجائے بے حیائی، فحاشی اور فلمی دنیا کے حوالے سے ان بچوں کی زندگی اور ان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. اور یہ کون ہے؟ مسلمان ہے. عبداللہ نام ہے، عبد الرحمن نام ہے. بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو سماج و معاشرے میں کاروبار کرتے، اور بہت سارے ایسے بے غیرت لوگ بھی ہیں جو اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں اور جان بوجھ کر مسجدوں کے آس پاس، اسلامی مدرسوں کے آس پاس، اسی محلے، اسی گلی کوچے میں فلمی تھیٹر کی شروعات کر دے. وہ بھی مسلمان ہوتے. ان سے اگر محلے کے 4 غیرت مند مسلمان جا کر کے کرے بھائی تجھے یہی سب کرنا ہے تو کم سے کم مسجد کے آس پاس سے ہٹ کر کے، مدرسے کے آس پاس سے ہٹ کر کے کہیں اور چلا جا. جھگڑے ہو جاتے، کیس ہو جاتے ہیں، مقدمات ہو جاتے ہیں، پولیس تک نوبت پہنچ جاتی ہے. لاکھوں روپے رشوت میں دے کر کے وہ اپنے کاروبار کو اسی جگہ پر کھولنے کے لیے مصر ہوتا ہے. اور نام مسلمان ہے، خاندان مسلمان ہے، کوئی اپنے کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے کو نہ جانے کون کون سی نسبتوں سے جوڑتا ہے. اللہ کی پناہ. اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ کاروبار کے اندر ہمیں اور آپ کو ہر طرح کے دھوکے سے، ہر طرح کی چیٹنگ اور ہر طرح کے ملاوٹ کے کام سے پرہیز کرنا چاہیے. آج ایک بہت بڑی مارکیٹ اس تعلق سے ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے کے اندر رواں دوا ہے. کوئی دودھ میں پاؤڈر ملا رہا ہے، کوئی صابن کا، یوریا کا جھاگ ملا رہا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ملا کر کے انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے رزق حرام کا بندوبست کیا. ساری چیزیں حرام. ہمارے مسلمان بھی اس کے اندر ملوث. کتنے ایسے لوگ ہیں جو انویسٹمنٹ کے نام پر، منافع دینے کے نام پر لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں. زمین کا کاروبار بمبئی کے اندر بہت لمبا چوڑا چلا. پراپرٹی، لینڈ ڈیولپر کے نام پر، انویسٹمنٹ کے نام پر اخباروں کے اندر ایڈ آتا ہے، اور ہماری یہ بھولی بھالی عوام سیدھی سادھی اپنے گاڑھی کمائی کی جمع کی ہوئی رقم ان لوگوں کے حوالے کر دیتی ہے. ابھی ایک کیس 1 سال 2 سال پہلے اسی بمبئی کے اندر پیش آیا. ایک آدمی نے انویسٹمنٹ کے نام پر گوٹ فارم کے حوالے سے لوگوں کے پیسے جمع کیے. کہا گوٹ فارم، بکری کا فارم کھول رہا ہوں اور ہر مہینے 3,500 4,000 روپے آپ کو منافع پہ دیے جائیں گے. 30,000 سے 50,000 روپیہ اگر جمع کرتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے ہر مہینے جمع کر دیے جائیں گے. اور بڑی ہی چالاکی کے ساتھ اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ پہلے 20-25 خوش نصیبوں کو عمرہ بھی کروایا جائے گا. عمرے کی لاٹری بھی لگوائی گئی. 2 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ اپنے معیار اور اپنے ضرورت کے مطابق جب پیسے جمع ہو گئے تو انویسٹمنٹ کی وہ آفس، وہ فیکٹری، وہ دکان بند کر دی گئی، اس پر تالے لگا دیے گئے اور وہ آدمی فرار ہو گیا. ہزاروں لوگوں کے پیسے لے کر کے سماج و معاشرے سے بھاگ گیا. بعد میں لوگوں نے پولیس کیس کیا. مسلمان آدمی تھا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں. کتنی بے غیرتی کا مظاہرہ. پولیس کیس ہوا. پولیس نے جب اس معاملے کے سلسلے میں لوگوں کو پتہ لگانے کے لیے کہا تو کچھ دنوں کے بعد یہ پتہ لگا کہ یہ مسلمان آدمی جو انویسٹمنٹ کے نام پہ، گوٹ فارم کے نام پہ لوگوں کی گاڑھی کمائی کے پیسے ٹھگ کر 5 کروڑ 10 کروڑ کی رقم جمع کر کے فرار ہو گیا ہے،
وہ اپنے اس جمع شدہ رقم سے ساؤتھ انڈیا میں کسی فلمی انڈسٹری میں کسی فلم کی شوٹنگ کروا رہا ہے. اسے پیسے کی ضرورت تھی, بمبئی آیا, مسلمان کا لیبل لگا کر کے لوگوں کے درمیان اخباروں کے حوالے سے ایڈ اور پرچار دے کر کے ان کے پیسے کو جمع کیا اور بھاگ گیا. ایسے کتنے لوگ ہیں جو ان کی ٹوپی ان کے سر, ان کی ٹوپی ان کے سر, ان کی ٹوپی ان کے سر, روزانہ زمین کے حوالے سے انویسٹمنٹ کے نام پر لوگوں کی جیبوں کو اس دنیا کے اندر حلال کرتے ہیں اور حلال طریقے سے کام کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اور بمبئی کے اندر ایک بہت بڑا کام ہے اسکریپ کا, بھنگار کا, بہت ساری چیزوں کا کاروبار ہے. بہت سارے لوگ اسے خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کمائی حاصل کرتے ہیں. اگر وہ حلال راستہ ہے, اس کے اندر ایمانداری ہے, کوئی چیٹنگ اور دھوکہ نہیں ہے, تو ان لوگوں کے لیے یہ بزنس مبارک ہو. اور اگر اس میں کسی طرح کا دھوکہ ہے تو انہیں چاہیے کہ دھوکے کے ان راستوں سے توبہ کریں. کمپنی کا نیا مال پرانے مال اور اسکریپ کے نام پر گاڑیوں میں لوڈ کیا جاتا ہے اور مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے, اور بہت ہی اعتماد کے ساتھ لوگوں کے درمیان کہا جاتا ہے کہ ہماری کمپنی سے سیٹنگ بہت اچھی ہے, سیٹنگ بہت اچھی. آپ یہ بتائیے, آپ کی سیٹنگ اچھی ہو یا آپ اچھے ہوں, یا آپ کی کمپنی کی سیٹنگ اچھی ہو, آپ کی کمپنی اچھی ہو, اگر شریعت کے اندر یہ رزق حلال کا ذریعہ نہیں ہے تو یہ سیٹنگ آپ کی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کام نہیں کرے گی. میں نے حدیث سنایا کہ اسے کھڑا کیا جائے گا, من این اکتسبہ, کہاں سے کمایا, انکمنگ کا ذریعہ کیا ہے. بہت سارے راستے اس طرح کے سماج و معاشرے کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں. اسی طرح سے ایک تیسرا طریقہ ہے ناپ اور تول میں کمی کرنا, جسے کانٹا مارنا, ڈنڈی مارنا کہتے ہیں. یہ بھی بہت بمبئی کے اندر رائج, بہت ساری جگہوں پہ رائج. ناپ میں کمی کی جاتی ہے. اگر کپڑے کی دکان ہے تو کپڑا ناپ دیا, جگہ زمین بیچنے والا ہے, پیسہ آدمی نے دیا, جب قبضے کی بات آئی تو کم ناپ کر کے دے دیا, فرنٹ سے ہٹا کر کے پیچھے دے دیا, آگے کا حصہ پیچھے کر دیا, چھوٹے کو بڑا کر دیا اور بیوقوف بنا کر کے پیسے رکھ لیے. دودھ کم ناپ دیا گیا, مٹی کے تیل کی تجارت کی جاتی ہے, سیال چیزوں کی تجارت کی جاتی ہے, ٹیڑھا کر کے کم ناپ دیا جاتا ہے, 50 گرام 100 گرام بچا لیے جاتے ہیں. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی اس کے اندر ملوث. اور تول میں بھی کمی کی جاتی ہے, وزن کے اندر بھی کمی کی جاتی ہے. کتنے بڑے بڑے کانٹے بمبئی کے اندر لگے ہوئے ہیں, ٹنوں ٹن ٹرکوں کا مال ان کانٹوں کے اوپر وزن کیا جاتا ہے. وزن کے اندر بھی سیٹنگ ہوتی, 10 ٹن کا مال 20 ٹن دکھانا ہے, کچھ پیسے دے کر کے ان کانٹوں سے سیٹنگ کر لی جاتی ہے. 10 ٹن کو 5 ٹن بتانا ہے, کم کرنا ہے, ان کانٹے داروں سے سیٹنگ کر لی جاتی ہے پیسے دے کر کے, اور اس کا بل لے لیا جاتا ہے کہ سامنے والے آدمی کو دھوکہ دینے میں آسانی ہو. اور نام کیا رکھا جاتا ہے, دھرم کا کانٹا ہے. آپ نے دیکھا بہت ساری جگہوں پہ بورڈ لگا رہتا ہے کہ دھرم کانٹا, یہ دھرم کانٹا ہے. دھرم کے نام پر مذہب کو بدنام کرتے ہوئے اور اس کو رسوا کرتے ہوئے اس طرح سے لوگوں کی جیبیں خالی کی جاتی ہیں اور حرام مال, حرام روزی حاصل کی جاتی ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں, بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اس کے اندر ملوث. اور اب تو الیکٹرانک کانٹا چل گیا ہے, اس میں ہاتھ مارنا بہت ہی آسان ہو گیا, بہت ہی آسان ہو گیا. الیکٹرانک کانٹوں کے اندر آپ ہوشیار رہیں, اس میں بھی بہت زبردست سیٹنگ چل رہی ہے. اس کے چپس کو اور اس کے سسٹم کو جو کلو گرام یا اس طرح سے پیسے بتاتا ہے اسے گھٹا اور بڑھا دیا جاتا ہے, سسٹم ہی چینج کر دیا جاتا ہے. اگر آپ 1 کلو سامان لے رہے ہیں تو اس کانٹے کے وزن پر اگر 900 گرام پہنچا تو وہ بھاگ کر کے 1 کلو آپ کو شو کرے گا, 100 گرام بیلنس آپ کا پہلے ہی مار لیا گیا. بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی تجارت میں ملوث. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. قوم شعیب کے اوپر اسی وجہ سے اس دنیا کے اندر عذاب آیا تھا, ویل للمطففین, ناپ تول کرنے والوں کے لیے ویل ہو, تباہی اور بربادی ہو. اور قوم شعیب کو اللہ رب العالمین ناپ تول میں کمی کی وجہ سے, ڈنڈی مارنے کی وجہ سے, کانٹا مارنے کی وجہ سے, بےمانی اور اس طرح کی چوری کرنے کی وجہ سے اس دنیا کے اندر عذاب کا مستحق ٹھہرایا اور وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے. اسی طرح سے جھوٹ بولنا, جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی قسم کھا کر کے اپنی تجارت کو فروغ دینا آج ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے. اگر کوئی گراہک دکان پر آتا ہے تو آدمی اسے بھروسہ دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے.
بہت سارے لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں. تو اللہ کی قسم کھائیں آپ, اگر جھوٹی قسم ہے تو بھی آپ کی روزی حرام ہے, اور اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو آپ کی روزی بھی حرام ہے, اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ شرک کے بھی مرتکب ہوئے. کتنے لوگ ہیں گراہک آیا, کتنے میں بیچ رہے ہو؟ 500 روپے میں. کہا 300 میں دو گے؟ کہا دھرتی کی قسم ہے 400 روپے میں تو خریدا ہے, روزی کی قسم ہے 400 روپے میں تو اسے خرید کر لایا ہوں, ماں کی قسم ہے, اولاد کی قسم ہے, اور نہ جانے کس کس کی قسمیں کھائی جاتی, اتنے میں تو خریدا, 400 میں خریدا ہے تو 300 میں کیسے دے دیتا؟ اور جھوٹی قسم ہوتی. خریداری ہو سکتا 200 روپے کی ہو, 250 روپے کی ہو, جھوٹ بول کر کے اس آدمی کو بھروسہ دلایا جاتا ہے کہ اتنے میں خریدا گیا ہے, یعنی اس سے کم میں اسے بیچا نہیں جا سکتا. سیدھا سادہ آدمی اس میں گرفتار ہو جاتا. کہا چلو بھائی ٹھیک ہے 450 لے لو, 450 لے لو, جب اتنے میں خریدا ہے تو 25-50 تمہیں ملنے چاہیے. پتہ یہ لگا کہ 200 کا مال 450 میں جھوٹی قسم کھا کر کے بیچ دیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ الحلف منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للبرکہ. کہا جھوٹی قسم کھانا یا قسم کھا کر کے سامان کو بیچنا ہو سکتا ہے یہ فوری طور پر ہماری اور آپ کے تجارتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہو, لیکن تجارت میں روزی میں جو برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ اس کو گھٹانے کا اور کم کرنے کا ذریعہ ہے, ختم کرنے کا ذریعہ ہے. آپ نے سمجھا کہ 50-100 روپے مل گئے اور 50-100 روپے آپ کو واقعی مل گئے, لیکن اس میں جو برکت دینے والا, اس روپے کو جو باقی رکھنے والا ہے اور اس روپے کی حفاظت پر جس کی سیکورٹی اور نگرانی ہے وہ اللہ کی ذات ہے, وہ اپنی برکت کو اٹھا لے گا, اپنی نگرانی کو اٹھا لے گا. تو 50 روپے 200 روپے جو آپ کے ایک ہفتے چلیں گے وہ 2 گھنٹے کے اندر بمبئی جیسے شہر میں وارے نیارے ہو جائیں گے اور آپ کہیں کے نہیں رہ جائیں گے. اسی طرح سے ایک بہت بڑی چیز جو رزق حرام کے اندر آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر بہت دھڑلے کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ سود کا کاروبار. سودی کاروبار بڑی لعنت کا کاروبار ہے. اسلامی تاریخ میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جس کے کرنے والے اور ان تمام لوگوں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو جن کو اس گناہ کی ہوا لگ گئی ہو سوائے سود کے. اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کرنے والا اپنے اس گناہ کے پاداش میں لعنت کا مستحق ہوتا ہے, گنہگار ہوتا ہے. دوسرے لوگوں کو اس گناہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے نبی نے سود کے بارے میں کہا کہ سود کھانے والا بھی ملعون ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے, کھلانے والا بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے. وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ, اس کا لکھنے والا, اس میں گواہی دینے والا بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے. گویا کہ اگر کسی آدمی کو سود کی ہوا لگ گئی تو اس کی روزی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اس نظام کے مطابق حرام کر دی جاتی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سودی کاروبار سے اس دنیا کے اندر بچایا. لون کا کاروبار ہے, انویسٹمنٹ کا کاروبار ہے, اور IC پالیسیوں کا کاروبار ہے, بیمہ کا کاروبار ہے, بہت ساری اس کی شکلیں ہمارے سماج و معاشرے کے اندر رائج ہیں. مسلمانوں کو بہت سمجھ بوجھ کر ماڈرن طریقوں کے اعتبار سے اپنی زندگی کو جوڑنے کے تعلق سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سود کے 73 دروازے ہیں. ایسروہا سب سے چھوٹا اور معمولی دروازہ مثل این کے ہر رجل امہ, اس طرح سے ہے جیسے کہ آدمی اپنی سگی ماں سے نعوذ باللہ نکاح کر لے. تو کہا کہ درہم و ربن یاکلہ الرجل, اگر ایک درہم بھی, ایک حبہ بھی سود کا کوئی انسان کھاتا ہے اشد من 36 زنیہ, تو وہ 36 بار زنا کے گناہ سے بھی بدتر ہے. ہماری زندگی سود سے پاک ہو, سود کی لعنتوں سے دور ہو, اور ان تمام کاروبار سے دور ہو جو ہماری اور آپ کی زندگی کو اللہ رب العالمین کے ہاں لعنت کا اور غیظ و غضب کا شکار بناتے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ایک چھوٹی حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر کتنا احتیاط تھا. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے مکہ چل کر کے آئے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. جب نماز ختم ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں. ان سے کہا کہ چلو گھر پہ چائے پانی پیو, کھجور وغیرہ کھا لو, پانی وغیرہ پی لو. جب گھر پہ لے گئے تو کہا کہ ابو بردہ دیکھو, انکا بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فاشن,
کہا میں نے سنا ہے تم ایک ایسی سرزمین سے آئے ہو جہاں پہ سود کا کاروبار بہت چلتا ہے، سود کا کاروبار بہت چلتا ہے۔ اور اس کے بعد بتایا فَإِن كَانَ لَكَ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقٌّ، اگر تمہارا کسی آدمی پر کوئی حق بھی ہو، قرض ہو، آپ نے قرض دے دیا 1000 2000 5000 روپے، اور وہ آدمی اپنے قرض میں مہلت لینے کے لیے آپ کو کچھ ہدیہ اور تحفہ دیتا ہے، وَأَهْدَىٰ إِلَيْكَ حِمْلَ طِبٍّ أَوْ حِمْلَ قَطْبٍ أَوْ شَعِيرٍ فَإِنَّهُ رِبًا فَلَا تَأْخُذْهُ، کہا وہ قرض کی مہلت کو، مدت کو بڑھانے کے لیے بھی اگر ایک بورا بھوسا دے دیتا ہے، ایک بورا جانور کو کھلانے کے لیے چارہ دے دیتا ہے، ایک بورا گیہوں دے دیتا ہے، فَلَا تَأْخُذْهُ، تو تم اس ہدیہ کو بھی قبول نہ کرنا، فَإِنَّهُ رِبًا، یہ بھی سود ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اتنی زبردست نصیحت حضرت عبداللہ ابن سلام نے کی، ان کی زندگیاں کس طرح سے محتاط تھیں اور کس طرح سے وہ سود کے چھوٹے چھوٹے چور دروازوں سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھتے تھے، یہاں تک کہ اپنا پیسہ ہے، اپنی دولت ہے، ہم نے قرض دیا ہے اور وہ مہلت طلب کر رہا ہے، اس کے عوض میں اگر بیچ میں کوئی چیز مہلت کو بڑھانے کے لیے پیش کی جاتی ہے، ہیلے کے طور پر مدت کو دراز کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا یہ بھی سود ہے۔ اور آج ہماری اور آپ کی زندگی میں سود کے کتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں، 70 72 73 دروازے اور نہ جانے کتنے ہزار دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ چور دروازے ہماری اور آپ کی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم انہیں سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اسے سمجھیں، علماء سے پوچھیں، علماء سے رجوع کریں اور ان تمام حرام ذرائع سے اپنی زندگی کو محفوظ فرمائیں اور بچائیں جو ہماری اور آپ کی روزیوں کو خراب کرنے، ہماری اور آپ کی زندگیوں کو نیست اور نابود کرنے اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہے اور ہماری اور آپ کی عبادتوں کے برباد کرنے کا سبب ہے۔ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اور ہر مسلمان کو اس پر غور کرنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو حلال طریقے سے روزی کے تعلق سے گزارنا ہے، معاشی جد و جہد کرنا ہے، یہی اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو رزق حلال کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو رزق حرام اور اس کے ان تمام چور دروازوں سے محفوظ فرمائے جو تیری ناراضگی کا سبب ہیں۔ بار الہ ہمیں ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، اللہ رب العالمین خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔